ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک جتنے بھی میرے بیرون ملک کے ویورز ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک میں موجود ہوں، آج ایک ایسا قیمتی راز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کا ایک نسخہ میں نے پہلے بھی بتایا، وہ اس جڑ کا نسخہ تھا۔ آج اس کے بیج کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ صرف ایک چیز اگر ایک مرد استعمال کر لے، جتنے یوم میں بتاؤں گا اتنے دن، تو یقین جان لیجئے کہ 4 شادیاں بھی اسے کم لگیں گی۔ اس قدر مردانہ قوت جو ہے اس میں آ جائے گی۔ یہ نسخہ کام کیا کرے گا؟ یہ آپ کی منی کو گاڑھا کرے گا۔ کال پہ بات کرتے ہوئے جن افراد کو قطرے آتے ہیں، شخص کا خیال آتے ہوئے جن افراد کو قطرے آتے ہیں، ان کے قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ سیمنز کو بہتر کرے گا، جو منی کے پیداوار میں بھی اضافہ کرے گا، جو منی کو اندر جسم میں کافی دیر تک روکے رکھتے ہیں، جس سے امساک کا جو بڑھنا ہے وہ اسی پر دار و مدار ہے، تو امساک زیادہ کرے گا۔ اس کے علاوہ وضوء خاص کس طرح کھڑا رہے گا؟ یہ جسم پورے کے پٹھوں کو اس قدر قوت دیتا ہے، اس قدر طاقت دیتا ہے کہ جوانی کے وہ نظارے آپ کو دکھا دیتا کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ جسم کے پٹھوں کو، نفس کے پٹھوں کو سخت کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، ہر مزاج، خاص شادی شدہ افراد جو ہیں وہ اس نسخہ کو لازمی استعمال کریں۔ انہیں بھی استعمال کرنا بھی چاہیے۔ کمر کو مضبوط کرے گا، پٹھوں کو جان دے گا۔ آپ کی ٹائمنگ اور منی، یہ 2 چیزیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہو جائے گی۔ آپ ایک مرد کو انگلش دوا، کوئی بھی سپرے، میڈیسن، کچھ بھی کھلائیں، اس کی مباشرت اتنی نہ ہوگی، ٹائمنگ اتنی نہ ہوگی، نہ اتنی قوت ہوگی، وہ ایک دو دفعہ فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اس میں جان ہی نہیں ہوگی کہ میں دوبارہ ہم بستری کروں۔ لیکن اگر آپ یہ نسخہ اس بندے کو کھلائیں 3-4 دن بعد، اور پھر اس سے پوچھئے گا کہ جناب بتائیں کیسا رہا، تو وہ آپ کو خود بتائے گا کہ غضب کی قوت، ایسی قوت کہ بار بار ہم بستری کو جی کرے، وہ قوت آپ میں سما جائے گی۔ تو یہ افراد جن کا نفس میں مسئلہ ہے، کھڑا نہیں ہوتا، سختی، انتشار، شہوت نہیں ہے، وہ اس نسخہ کو زیادہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ نظارے خود دیکھیں گے۔ تو ناظرین، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے تخم کونچ۔ بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے، پہچانتے بھی ہوں گے۔ اس کی ایک عام چھوٹی سی پہچان میں آپ کو بتا دوں، یہ اس جڑی بوٹی کا بیج ہے۔ ناظرین، یہ اس بوٹی کے بیج ہیں جو اکثر جسم پہ لگ جائے تو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پتوں پر ہلکے ہلکے کانٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جس طرح مولی کے پتوں پہ کانٹے ہوتے ہیں۔ اگر پتا وہ جلد پہ لگ جائے یا اس کو ہلکا سا مسل دے تو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بوٹی کے بیج ہیں، تخم پونچھ۔ تو ناظرین، اس کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو ادویات کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، وہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جتنی بھی مقدار میں آپ تخم کوانچ کے بیج لے لیں، ان بیجوں کو آپ نے جتنی بھی مقدار لے لی، 1 مٹھی لے لیں، 2 مٹھیاں لے لیں، وہ بیج آپ نے اتنا دودھ میں ڈالنے ہیں کہ یہ دودھ میں سب ڈوب جائیں۔ اس کے بعد آپ نے چولہے پہ رکھ دینا ہے، دودھ کو ابالنا شروع کر دینا ہے۔ جب دودھ گرم ہو جائے تو ان بیجوں کو اس میں ڈال دیں، اتنا پکائیں کہ یہ پھول جائیں اور نرم ہو جائیں۔ جب یہ نرم ہو جائیں، ان کا چھلکا آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پگلنا شروع ہو جائیں گے، دودھ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب بیج نمودار ہونا شروع ہو جائیں، یعنی کہ نرم ہو جائیں اور چھلکا ان کا آرام سے اتارا جا سکے، تو آپ اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے انہیں خشک کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تقریباً 1-8 دن لگے گا اس کو خشک ہونے میں، 24 گھنٹے بعد یہ خشک ہو جائیں گے۔ جب یہ خشک ہو جائیں تو آپ نے اسے گرائنڈر میں ڈال کر اس کا سفوف تیار کر لینا ہے۔ اس سفوف
کو آپ نے استعمال میں لانا ہے۔ بعض انڈیا میں جتنے بھی میرے ویورز موجود ہیں ان کو تو یہ تیار چیزیں پروڈکٹس جو ہیں وہ مل رہی ہیں، بیک کوانچ کے یا تخم کوانچ کے جو بیج ہیں ان کو جو ہے وہ پاؤڈر بنا کر سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی میرے ویورز ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ صفوف خریدنا چاہیں، اگر خود بنانا چاہتے ہیں تو یہ خود بیج منگوا کر آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تصاویر بھی میں نے لگا دی ہیں تاکہ میرے ویورز کو آسانی ہو جائے یورپ والوں کو ڈھونڈنے میں۔ اگر وہاں نہیں ملتا تو آپ ایشیا سے منگوا کر اسے استعمال کر لیجئے۔ یقین جان لیجئے ہر مزاج، شوگر، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، جتنے بھی میرے ویورز ہیں جن چیز کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے، کوئی گرم مزاج کا ہے، کوئی سرد مزاج کا ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں، کوئی مزاج کی قید نہیں۔ کوئی شوگر والا وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، بلڈ پریشر والا وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو مقدار خوراک میں بھی بتانے جا رہا ہوں وہی مقدار آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آدھا چمچ آپ نے چائے والا لے لیں، یعنی کہ ٹی سپون آدھا چمچ اس صفوف کا آپ نے صبح ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، دودھ کے ساتھ پینا ہے۔ اور اسی طرح رات کو سونے سے قبل کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد 40 ایام اس کو آپ استعمال کیجئے۔ اس قدر قوت اور اس قدر طاقت آپ میں سما جائے گی کہ آپ کی ٹائمنگ اگر کم تھی تو ٹائمنگ میں اضافہ ہو جائے گا، منی پتلی تھی، قطرے آتے تھے، خواہ وہ پخانے کے ذریعے آتے ہوں یا جس طریقے سے بھی سیکس کے خیالات سے بھی آتے ہیں تو وہ آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ شہوت جن افراد کو نہیں آتی تھی، صحبت کے بعد فارغ ہونے کے بعد دوسری بار ہم بستری کو جی ہی نہیں کرتا تھا، وہ لوگ اب دو بار تیسری بار بھی ہم بستری کریں گے۔ چونکہ یہ نسخہ انگلش ادویات کا توڑ ہے، اس لیے دیسی ادویات میں خاص طور پہ امریکہ میں اس جو ہربل کے نام سے پروڈکٹس جو ہربل جتنے بھی ہیں ان پہ بہت زیادہ سرچ کی جا رہی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ادویات تیار کی جا رہی ہیں جو چائنا بھی اپنی بہت ساری پروڈکٹس بنا رہا ہے صحت کے حوالے سے، جو سپلیمنٹس پروٹینز وغیرہ بنائیں۔ اسی طرح امریکہ میں بہت زیادہ دیسی جڑی بوٹیوں کو جو ہے وہ تلاش کر کے قدیم حکما کی کتابوں سے وہ لوگ پڑھ کر اور یہ نسخہ جات ان کو وہ تیار کر کر استعمال کر رہے ہیں۔ تو چاہوں گا کہ میرے بھی ویورز اس طرح کے نسخہ جات استعمال کریں تاکہ انگلش ادویات سے چھٹکارا پائیں، وہ ادویات استعمال کریں جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین، امید کروں گا اپنے تمام ویورز کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔